ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ ہی مانگا کرو۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تب بھی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ روح کی سواری سانس ہے اور سانس کی سواری انسان کا باطنی وجود۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو۔ نیک نصیحتوں کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھوڑ لیں سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ دل کے اندر جب حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو ان کو آخرت کی زیب و زینت ہی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کا راز جانتے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ شاید تمہیں بھی یہ انعام مل جائے، تم بھی مرد کامل بن جاؤ۔ دل سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو معنی رکھتی ہے، اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی خواہشیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی طاقت اور قدرت کے مالک ہوتے ہیں، اور پھر اچانک ان سے یہ ساری طاقت اور قدرت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ طاقت ان کا اپنا کمال ہے، لیکن وہ تو اللہ کی عطا تھی۔ کچھ لوگوں کو بارش محسوس ہوتی ہے اور کچھ بس اس سے گیلے ہو جاتے ہیں۔ حسد کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے نہ کہ غربت سے۔
چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے سمجھدار یا کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ؟ غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے والا ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسب ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلاک مت ہو جاؤ۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اندر سے خوبصورت بنو۔ آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی؟ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز گھر میں اتر شام کے بعد۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہو، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے، اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے۔
اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ گناہ گاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں، اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے۔ برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے، اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ عقل مند اسے دور کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتا ہے، اور بے وقوف اسے چھپانے کی۔ اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالی آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بد نصیب کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ ہر خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے۔ پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، اس کی ناشکر گزاری کے بدلے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو۔ خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اتنی کہ آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے، تو فوراً نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو۔ یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کر اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کر۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہے، اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں، اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی،
غلط چیزوں کی ضد اچھی نہیں ہوتی، یہ ضدیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کچھ چھین لے، ان ضدوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں، الہام کی طرح۔ زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہوں تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کرے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے، جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے، پھر بھلے ہی اس میں وقت لگ جائے۔ اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں۔ ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی سوال کا جواب سیڑھی کا ایک پائیدان ہوتا ہے، جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب، یعنی ایک قدم مزید آگے، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پرایا وہ نہیں جس کا بسیرا دور ہو، پرایا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھانپ لے۔ سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے، ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ قتل کرتے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے۔ جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔
جس شخص کا خدا نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کرے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتی۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ ایسے وقت میں استغفار ضروری ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے۔ اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے، ورنہ تمہیں کیا پتہ کہ کس طرح محبت کرنی ہے۔ جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے؟ جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے، تو بے عقل تو آپ ہی ہو۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا۔ بندے کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو، بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی عطا کر جس سے تو بھی راضی ہم بھی راضی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو۔ ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں۔ غفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے۔ ہر بات بامقصد ہوتی ہے، فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے۔ ساری کہانی یقین ہے، ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی عنایت پر اور اپنے فیصلے پر۔ وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو،
کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا، سزا دینے والے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہے۔ اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا۔ دیکھو، لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو، انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے۔ جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو۔ مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، تو بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے تو میٹھے لفظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب بندہ ڈرتا ہے اللہ ہی اسے امید دیتا ہے۔ جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے۔ جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔
ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلے بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو دلائل سے قائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام لیں۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہٹ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے معافی مانگنے والوں سب کو معافی دے دیا کرو، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے،
جو تنہائی میں نکل آئیں۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورت ہو، ان کے مال و متاع یا ان کے مناسب کی بنیاد پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا اور اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا وہ دیوانہ ہے۔